جو لوگ آپ کا دل دکھائیں ان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بندہ اکیلا ہی رہ لے۔ وقت، دوست اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ دنیا دار العمل ہے، لہٰذا کسی چھوٹی نیکی کرنے میں بھی سستی نہ کرنا۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور جو انا والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد رکھا جائے گا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا پھر طاقت کا، رتبے کا ہو یا حیثیت کا، حسن کا ہو یا پھر علم کا، ایک دن انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ جس دل میں امید نہیں، اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے والے غلام ہوتے ہیں، اجر و ثواب کی خاطر عبادت کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، جبکہ محبت اور الفت کے شوق میں عبادت کرنے والے ہی خدا کے سچے اور حقیقی بندے ہوتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ دنیا کی جس عورت کے لیے مرد ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر ناگوار بات برداشت کر لیتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے کیوں نہ باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ہر معذرت کرنے والا خطاوار نہیں ہوتا، اور نہ ہی کمزور۔ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری جان نہیں سکے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہ کرو، ورنہ لوگ تمہاری ان کمزوریوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ محبت میں ہار جانے پر لوگ نصیب کی بات تو کرتے ہیں، کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہ ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، وہ اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے تعلقات ختم مت کیجیے، کیونکہ ان کی غلطیاں بھی غلطی سے ہوا کرتی ہیں۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنے کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیا کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادل کے صرف گرجنے سے۔ اخلاقیات کی زبان پڑھنے، لکھنے اور سنانے میں بہت ہی میٹھی اور آسان ہے، پر عمل کرتے وقت کڑوی چائے کا ایک گھونٹ ہو جیسے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو،
کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا ہے کون یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کریں، کیونکہ پہلے تو وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، مشکلیں بے شک وہی حل کرے گا۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ بھروسہ ایک انسان توڑتا ہے اور اعتبار ہر انسان پر سے اٹھ جاتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا، اور میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے والے غلام ہوتے ہیں، اجر و ثواب کی خاطر عبادت کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، جبکہ محبت اور الفت کے شوق میں عبادت کرنے والے ہی خدا کے سچے اور حقیقی بندے ہوتے ہیں۔